اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کو قرآن کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ انہ لقرآن کریم، خود قرآن، یہ جو ہم مسلمانوں کی زبان پر قرآن کا نام قرآن ہے، یہ خود خداوند تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ کریم قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک مخفی کتاب میں موجود ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ اتنا بعظمت کلام ہے کہ سوائے پاکیزہ ہستیوں کے اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن کے معنی کی وضاحت کر دیں۔ قرآن میں مفسرین و محققین یا اہل لغت نے بڑی بحث کی ہے کہ آیا یہ لفظ قرآن جامد ہے یا مشتق ہے، اگر مشتق ہے تو کس لفظ سے مشتق ہے، آیا قرنہ سے مشتق ہے یا قرائن جو قرینہ کی جمع ہے اس سے مشتق ہے، یا دیگر بہت ساری اس میں بحث ہے۔ لیکن ایک معنی جو اگر مشتق کے لحاظ سے کیا جائے تو قرن الشیء بالشیء، ایک شیء کو دوسرے شیء کے ساتھ ملانا، یکجا کرنا۔ تو بعید نہیں ہے کہ یہ معنی ایک اور آیت کے ذریعے سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ قرآن یعنی جو حکمت و دانائی کو یکجا کرتا ہے، یا قرآن کے اندر حکمت و دانائی خدا نے تمام قسم کی، ہر قسم کی حکمت و دانائی کو خدا نے جمع کر دیا ہے۔ اور اس کی تائید ایک اور آیہ مجیدہ سے بھی ہوتی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا۔ فرقان یہاں کا ہے، فرقان حق کو باطل سے جدا کرنا، فرقان فرق سے نکلا ہے، جدا کرنا۔ بس ایک لحاظ سے قرآن اور فرقان ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں، یعنی قرآن جو تمام قسم کی حکمت و دانائی کو یکجا کرتا ہے، فرقان ان حکمت و دانائی کو باطل سے جدا کرے، یعنی حکمت و دانائی کے لیے کسوٹی ہے کہ اس میں کون سی چیز حق ہے کون سی باطل ہے۔ بس حق کو باطل سے جدا کرنے کا نام فرقان، اور تمام قسم کی نیکیوں کو، تمام قسم کی دانائی اور حکمت اور دانش کو یکجا کرنا۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوائے پاکیزہ کے، پاکیزہ لوگوں کے کوئی اور مس نہیں کر سکتا۔ مس سے مراد یہاں ظاہری مس نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ بعض علماء اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں کہ قرآن کو بغیر طہارت کے مس نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کسی اور مبنا سے، کسی اور دلیل سے ثابت ہوگا، یعنی حدیث کے ذریعے سے کہ سوائے وضو کے بغیر قرآن کو مس نہیں کرنا چاہیے، وہ فقہی مسئلہ کچھ روایات سے ثابت ہوگا۔ لیکن یہاں مس سے مراد یعنی سمجھنا، چونکہ اس کی تائید ایک اور آیہ مجیدہ سے ہوتی ہے، والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یعنی وہ جو لوگ جو متقی ہوتے ہیں، اذا مسهم، جب ان کو مس کرتا ہے، طائف من الشیطان، شیطان کے کوئی گروہ، تذکروا، فوراً بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں مس سے مراد یہ نہیں کہ جب ان کو شیطان آ کر ٹچ کرتے ہیں، شیطان آ کر ان کو چھوتے نہ، یعنی جو ہی ان کے فکر میں، جو ہی ان کے خیال میں شیطان کا خیال آتا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہیں شیطانی وسوسہ تو نہیں ہے، فوراً بیدار ہو جاتے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ، شیطان سے پناہ۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مس سے مراد یعنی سمجھنا، فکری گہرائی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن اتنا باعظمت مطالب پر مشتمل ہے کہ پاکیزہ دل ہستیوں کے علاوہ کوئی اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، لیکن قرآن کو سمجھیں مطہرون، جن کو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت علیہ السلام کو خدا نے طہارت کا مقام عطا کیا ہے، پاکیزگی دل عطا کی ہے، ہر قسم کے رجس سے خدا نے ان کو پاکیزہ رکھ دیا ہے۔ تو وہ مطہرون ہستیاں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ ہیں جو قرآن کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں راسخون فی العلم ہیں۔ ہاں، قرآن کو ہم نے بھی تدبر کرنا ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ قرآن کو سمجھیں، لیکن اہل بیت کے سائے میں قرآن کو سمجھا جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان بنا کر پیش کیا۔ کون ہے جو قرآن سے نصیحت کرے؟ بس اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے سائے میں قرآن کو سمجھا جائے، اور جس طرح سے پاکیزہ ہستیوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے، اگر کوئی قرآن کے حقیقی معنی کو سمجھنا چاہتا ہے ایک اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو پاکیزہ کرے، تقوی کی منازل طے کرے، تو یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا نورانی کلام اس کی سمجھ میں بھی آ جائے گا، اور اس کی زبان سے قرآن کے حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن مجید کے اندر کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہات ہیں، جیسے اسی آیہ مجیدہ میں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اس قرآن کے اندر کچھ محکم آیات ہیں جو بنیاد ہیں، ہن ام الکتاب، کتاب کی بنیاد یہ ہے، لیکن کچھ متشابہات ہیں۔ یہ متشابہات کو سمجھنے کے لیے محکمات کی طرف پلٹایا جاتا ہے، یعنی متشابہات کی تعویل کی جاتی ہے۔ البتہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، مریض دل لوگ فقط متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ فتنہ برپا کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے ان متشابہات کا سہارا لیتے ہیں، لیکن نہ، خدا فرماتا ہے تعویلات متشابہات کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، متشابہات کی تعویل سوائے خدا اور ان ہستیوں کے جن کو خدا نے رسوخ علم عطا کیا ہے، جو علم راسخ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ان آیات کی تعویل کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگرچہ بعض لوگ یہاں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ پر وقف کرتے ہیں کہ معنی اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی اور تعویل کو نہیں جانتا، لیکن یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اور بعض قراءت میں وقف وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ پر بھی ہے۔ عقل کے خلاف کس طرح سے؟ کہ جب خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کو لوگوں کے لیے بھیجا ہے، فیہ ذکرکم، خود قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، آسان پیش کیا ہے۔ کچھ لوگ ہوں جو اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے، سب کے سب تو نہیں سمجھیں گے، لیکن کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو قرآن کو سمجھیں۔ اگر ایک حصہ جو متشابہات کا سوائے خدا کے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، تو عقل یہ کہتی ہے پھر یہ کیا لغو ہے، یہ اضافی ہے، اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نعوذ باللہ، خدا لغو کام سے مبرہ ہے، بس ماننا پڑے گا کہ یہ جو قرآن کی متشابہات آیات خدا نے انسانوں کے لیے بھیجی ہیں، تو خدا کے علاوہ بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہوں جو ان کی تعویل کو سمجھ سکیں، خدا کے دیے ہوئے علم کے سائے میں۔ تو وہ وہی ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ راسخون فی العلم بھی ہیں اور مطہرون بھی ہیں، کہ دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے خدا نے ان کو قرآن کی گہرائی عطا کی ہے، اور ان کے علم کی بنا پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو
قرآن کی تفسیر عطا فرمائیے۔